अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, जाहिद हुसैन साहब, रसूल बख्शई साहब और इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से एक के बाद एक एहतजाज की कॉल। कल इस्लामाबाद और आज लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे की कोशिश की गई। हासिल क्या हुआ? पार्टी पहले ही मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से मजीद कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस पर अफगान शहरियों की गिरफ्तारी से अलग तशवीश पैदा हुई और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के हवाले से पहले अफवाहें उड़ी, फिर इन खबरों की तरदीद कर दी गई। तो हमारा सवाल आज ये होगा कि इस हिकमत अमली से पीटीआई ने आज हासिल क्या किया है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाजी तहरीक से अपने मकासद हासिल कर पाई है? और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या एहतजाज का ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा? ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो आपने जब कल इस्लामाबाद की सूरत हाल पर मैंने आपसे जानना चाहा अली अमीन गंडापुर के हवाले से, तो आपने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रेशर उन पर है और आज जो केपी हाउस में सूरत हाल रही वो भी आपके सामने है। क्या अब भी अली अमीन गंडापुर साहब पे कोई प्रेशर है या वो प्रेशर से निकल चुके हैं? और आज लाहौर की सूरत हाल भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पीटीआई किस हद तक कामयाब हुई है एहतजाजी मुज़ाहरा करने में? मैंने कल आपको इसलिए कहा था कि अगर किसी एक शख्स पे प्रेशर है तो वो अली अमीन गंडापुर है। एक तरफ उन पर उनकी लीडरशिप जो जेल के अंदर बैठी है उन्होंने उन्हें कायदे इनकलाब करार दिया था और एहतजाज की ज़िम्मेदारी उन पर सौंपी थी और ये भी कहा था कि आपको बर वक्त वहाँ पहुँचना पड़ेगा, चूँकि लाहौर और रावलपिंडी के एहतजाज में वो बर वक्त वहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे। और दूसरा प्रेशर उन पे मोहसिन नकवी साहब का और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का था जिन्होंने उन्हें बावर करवाया था कि इस्लामाबाद की सूरत हाल इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल की मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आप अपना देखिए, बात ये कि मेरा ख्याल है पहले तो बात है कि वो दोनों के हाँ ही सरखरू हो गए हैं। अच्छा, कि एक तो उन्होंने हाथ लगा लिया वहाँ पर डी चौक को और दूसरा उनके यहाँ भी इसलिए सरखरू हो गए कि कोई गैर मामूली सूरत हाल वो वहाँ पर तारी नहीं कर पाए और इस वक्त भी मेरी इत्तला के मुताबिक कि वो किसी जगह पर हाई टी पे हैं। अच्छा। और बात ये कि इससे पहले भी आपको याद होगा तो आज केपी हाउस में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, केपी हाउस के अंदर आपने कहा अभी तक उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ वहाँ पर हैं, लेकिन आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि उन्होंने क्या हासिल किया। मेरा ख्याल उन्होंने हासिल किया है कि वो एक गैर मामूली और हंगामी सूरत हाल तारीख करना चाहते थे। और ये जो पोलिटिकल स्ट्रगल होती है पोलिटिकल पार्टीज़ की कि अगर गिरफ्तारियां हो गई हैं, अगर आंसू गैस चल गया है तो उनका मोटिव्स हल हो गया है। अच्छा। लेकिन चाहते वो क्या थे? अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात शर में से खैर का पहलू होता है कि उन्होंने ये वाक़या बहुत पहले कर लिया है। चूँकि आने वाले 2 हफ्ते मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के हवाले से अहम है। अब इसके बाद वो शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि जहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर भी अब कुछ चीज़ें तय होनी है। और मेरा नहीं ख्याल, मैंने आपको कल भी याद है कि कहा था कि जी ये खारिज अज़ इम्कान नहीं, अली इसके अमीन बाद गंडापुर साहब से चीज़ें तय होनी है। जी अली अमीन गंडापुर साहब ही हैं। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ बंदा ही वो है। लेकिन वो तो बारहा कहते रहे हैं कि बातचीत करनी है तो उनसे करें। जो देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जब हाई टी पे जाने लगे हैं तो एक बयान आया था कि हमने एक रोज़ एहतजाज करना था, हमने एहतजाज कर लिया। ये उनकी पार्टी का वर्शन है। दूसरा आपने लाहौर की बात की है। लाहौर पाकिस्तान की सियासत का दिल है। अच्छा। और यहाँ से उन्होंने लाखों वोट लिए हुए हैं पीटीआई ने, लेकिन लाहौर के अंदर किसी जगह पर भी वो दर्जनों से ज़्यादा सिर्फ एक मुकाम पे रजिस्टेंस आई है, वो ऐवान अदल है। चूँकि तहरीक इंसाफ के वकला विंग और इंसाफ विंग के नौजवान जमा हुए हैं और वो इतलात ये हैं कि वहाँ पर कुछ शेलिंग भी हुई है। अलबत्ता मीनार पाकिस्तान पे कुछ नहीं था। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इस सारी सूरत हाल पे जो उनकी स्ट्रेटजी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए, इसलिए कि इससे वो गेन क्या कर रहे हैं। और मैंने कल एक बात कही थी कि हमेशा एहतजाज जो होता है ना पोलिटिकल पार्टीज़ का, वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ होता है। हुकूमतें प्रेशर में भी आ जाती हैं, हुकूमत आपसे बातचीत भी कर लेती हैं। आपकी बदकिस्मती ये है, आपने एक ऐसा एहतजाज शुरू कर लिया रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्हें कोई फर्क नहीं। देखें, बात ये रियासतों से कोई नहीं लड़ सकता। आपकी सियासी तारीख और दुनिया की तारीख भी ये बताती है कि रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। और बात है कि ये जिस कैफियत से 2-4 हैं, इस कैफियत पे सियासी मुखालफिन ने, हुकूमत ने उन्हें नहीं पहुँचाया। इन्होंने अपने तर्ज अमल से यहाँ तक पहुँचे हैं। लिहाजा एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर उन्हें चाहिए कि वो सियासी तर्ज अमल इख्तियार करें, और सियासी तर्ज अमल इख्तियार करेंगे तो उन्हें सियासी रास्ता भी मिलेगा। तो अब एहतजाजी सियासत को ब्रेक लगेगी आपके नज़र? मेरा नहीं ख्याल कि चूँकि अगर उनकी सारी सियासी तारीख उठा के देख ले, जब से पीटीआई बनी
چلی ہیں ان کی پہچان احتجاج ہے. Exactly. وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں, 3.5 سال حکومت میں رہے تو کوئی ایک دن ایسا آپ نے دیکھا جس میں انہوں نے اپنی کارکردگی کی بات کی ہو. وہ اپنے سیاسی مخالفین پہ جیلوں پہ پہنچانے کی ان کی ایک تھی, اور کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نہ کوستے ہوں. میرا خیال ہے حکومتوں کے پاس یا پولیٹیکل فورسز کے پاس بڑے پلس ہونے چاہیے تاکہ وہ بتا سکیں کہ ہم حکومتوں میں رہے تھے, ہم نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے یہ کیا تھا, دوبارہ آئیں گے تو یہ کریں گے. یہ ایک ایسی کیفیت میں خان صاحب اپنی پارٹی کو لے گئے, میرا خیال یہ بند گلی میں جا چکے ہیں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب تو چیف منسٹر ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کہاں ہیں, علی ظفر صاحب کہاں ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں قانون توڑتے نظر آ رہے ہیں؟ لاہور کی قیادت کہاں ہے؟ میں یہی پوچھتا, پنجاب کی قیادت کہاں ہے؟ پنجاب میں انہوں نے اچھے بھلے ووٹ لیے تھے, یہاں ان کے اراکین اسمبلی, میں نے لاہور کا وزٹ کیا, کسی جگہ پہ ان کا کوئی رکن اسمبلی نظر نہیں آیا, البتہ ایوان عدل کے اندر انہوں نے ایک محاذ ضرور لگایا تھا. ٹھیک ہے, زاہد حسین صاحب, آپ کی نظر میں احتجاجی سیاست پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب تک ایک لا حاصل مشق رہی یا پھر کچھ حاصل کیا ہے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی سے؟ دیکھیں, اصل میں ساری چیزیں اگر آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ جو گورنمنٹ کا جو نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, احتجاجی سیاست ہو رہی ہے اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ذرا اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں. مسئلے جو ہیں اس طرح سے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں کہ آج کیا کامیابی بھی. مجھے تو لگتا ہے اگر آپ پچھلے چند ایک ہفتوں سے یا اس سے پہلے تو ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ یہ گورنمنٹ پریشر میں ہے. میں نے کبھی بھی اپنے صحافتی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ اس قسم کے جو ہے کنٹینر جس طرح سے لگے ہیں یکے بعد دیگرے, آج کی بات نہیں ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل وہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ ذرا دیکھیں کہ پھر وہ موٹر وے تک کھود دی جاتی ہے. تو آپ اس میں تو اصل بات یہ آتی ہے کہ حکومت کہاں پہ ہے. اور دیکھیں, ایک ٹھیک ہے شنگھائی زاہد صاحب, آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پا رہی. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہو سکے آپ سے. رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں اس احتجاجی تحریک سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اب نہیں کرتے تو مرتے ہیں, اگر مرنا ہے تو اب مرنا ہے. تو یہ جو انتہائی قسم کی ایک پوزیشن تحریک انصاف کے بانی نے لے لی ہے, اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت احتجاج کر کے کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکی, نہ وہ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ایک تصادم, تناؤ, کشیدگی پیدا ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس احتجاجی سیاست کو اتنا دیر چلاتے ہیں, کئی مہینوں سے, سالوں سے, تو ظاہر ہے کہ ایک تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو مقاصد آپ نے سامنے رکھے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے, وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو لانگ ٹرم میں شاید فائدہ ہو, لیکن شارٹ ٹرم میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے نتیجے کے طور پر, اور جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے ہیں اور ان پر عمل نہیں کیا گیا, تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. وہ ان مشکلات کو ایک عوامی احتجاج کے ذریعے ختم کرنا چاہتے, لیکن عوامی احتجاج سے میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں بھی کسی حکومت کا تختہ الٹا ہے, جب تک کہ باقی سیاسی جماعتیں ساتھ نہ ہوں اور عوام کی اکثریت سڑکوں پر نہ ہو. ابھی ایسا نہیں ہو سکا. تو تحریک انصاف نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم نکلیں باہر اور اپنی بات منوائیں, تو ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو سمجھتی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے اس کے تحفظات, پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہ ہونے کے بارے میں تحفظات, اور جو حالیہ دنوں میں, پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور انہی ترمیم, یہ تمام چیزیں ایک مشکل صورتحال پیدا کر رہی ہیں ان کے لیے. لیکن کیا وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں احتجاجی سیاست سے؟ تو میرا جواب اس وقت تو نفی میں ہے کہ مشکل نظر آتا ہے, بلکہ ناممکن نظر آتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ دونوں جانب سے جن کو کہ سلمان صاحب سنجیدہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سنجیدہ لوگ سیاسی جماعتوں میں رہ گئے ہیں تو وہ کچھ اتفاق رائے پیدا کریں، کشیدگی تناؤ ختم کریں، اور لیکن کچھ فیصلے لازمی طور پر ایسے کرنے ہیں کہ جو ایک بے چینی بڑھ رہی ہے، وکلاء میں بڑھ رہی ہے، دانشوروں میں بڑھ رہی ہے، تمام معاشرے میں بڑھ رہی ہے، کہ پارٹی میں وہ جسٹس سنجیدہ منصور عناصر نثار کو کے کوئی حوالے اہمیت سے دی ہیں۔ جاتی ہے، یا تو ہم نے دیکھا کہ پارٹی پر غلبہ رہا ہے ایک سوچ کا، اور ایک وکلا گروپ ڈومیننٹ رہا، اس کے علاوہ سیاسی گروپ ہمیں ابھی تک پیچھے دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، جو سوال اگر مجھے آواز ذرا کم آ رہی ہے۔ جی آپ سے سوال ہے میرا۔ جی سوال کو ذرا ایک دفعہ دہرائیں، مجھے آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں سنجیدہ عناصر کی کوئی اہمیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ ویسے تو کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر سنجیدہ لوگ بھی اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کریں تو آخری فیصلہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا۔ وہ اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پارٹی کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کے ہاتھ میں ہمیں معلوم ہے، مسلم لیگ نون کی جن کے ہاتھ میں ہے، JUI کی ہے، ANP، تو یہ جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے، آخری فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں، معذوری کا اظہار کر سکتے ہیں، اور بھی کئی طریقے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے ہمارے سامنے ایک کام رکھا ہے، ٹاسک رکھا ہے، اس کو مکمل کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ حالات کو سمجھیں اور ان حالات کے مطابق فیصلہ کریں، یہ تو کر سکتے ہیں، اور ان کا یہ نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوتا۔ ان کو بھی بڑے جو قائدین ہیں ہمارے، جن کو ہم قائدین کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اتنا تو سمجھ ہے کہ پارٹی کے اندر کس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور آپ زیادہ دیر تک ان آوازوں کو آپ نظر انداز کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ یہ جو کیفیت پیدا کی گئی ہے کہ ابھی کرنا ہے یا ابھی پھر جو کچھ دو پہ لگا سکتے ہیں آپ لگائیں، اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ جو امکانات ہیں وہ محدود سے محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اب نہیں تو کبھی نہیں کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، پارٹی کے سنجیدہ عناصر کو سامنے آنا ہوگا اور انہیں کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ زاہد حسین صاحب، میں ایک بار پھر آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، پہلے کچھ پرابلم تھی، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی سیاست سے جو حاصل کرنا چاہ رہی تھی، آپ کی نظر میں اب تک وہ حاصل کر پائی ہے؟ پھر وہی یہ سوال ہے، اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کیا کر سکی ہے، کیا نہیں کر سکی ہے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، کیا وہ اطمینان بخش ہے؟ اصل سوال تو یہاں پہ آتا ہے۔ جو اس وقت سیاسی جو انسٹیبلٹی کہہ لیں یا جو کچھ بھی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے ریڈیوس نہیں کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے نہیں ہے۔ اصل مسئلوں کو ذرا دیکھیں، مجھے تو اس وقت نظر آتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشر جو ہے حکومت میں نظر آتی ہے۔ میں نے تو اپنے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، صحافتی زندگی میں، کہ اتنی زیادہ ہے، ہر روز آپ کو کنٹینر سے پورا شہر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک حکومت جس کو اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو موٹر وے تک کھود دی گئی۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے حالات قابو میں ہیں اور اتنی ناکامی ہو گئی ہے تو پھر حکومت کو ضرورت کیا تھی کہ فوج کو طلب کر لیا جائے۔ نہ صرف یہاں پہ دیکھیں SCO جو ہے وہ آپ کے ابھی ایک ہفتہ دور ہے، اور یہ فوج جو ہے کل سے آئی ہے، اس کی وجہ ہمیں صاف نظر آتی ہے، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ جو ہے آپ کے پنجاب میں بھی نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم جو کچھ بھی کریں کہ تحریک انصاف کی قیادت صحیح نہیں ہے، صحیح وہ فلانا ہے یہ ہے، لیکن اصل مسئلے کو ذرا دیکھیں کہ اس ملک میں جو غیر استحکامی جو ہے اس کی وجوہات کیا نظر آتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بنیادی چیزوں کو اگر نہیں دیکھتے ہیں تو وقتی طور پہ تو تحریکیں دب سکتی ہیں، لیکن لوگوں کا ابال آپ جا کر دیکھیں جا کے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اپنے کیا جذبات یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے ہم ساری چیزوں کو ریڈیوس کر کے یہ کر دیں کہ تحریک انصاف کے یہ والی جدوجہد کامیابی یا فلانا جدوجہد کامیابی، یہ نہیں ہے۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اس طرح کا سیاسی غیر استحکام جو ہے وہ کب تک رہے گا اور کیا حالات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز حکومت کی آتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دیکھیں ذرا ہم کو جڑ بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ صورتحال پیدا کیسے ہوئی۔ جب آپ کے انتخابات، میں خیال یہ کہ اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید اس پہ یقین یہ اتفاق کریں گے کہ
बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई इलेक्शन साफ सुथरे नजर नहीं आते हैं, लेकिन इसकी मिसाल मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा है कि जिस तरह के इंतखाब के नतायज में तो आप लोगों को दबा तो सकते हैं, लेकिन जो हालात बन के आए उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आज ये जद्दोजहद, ठीक है, रियासी ताकत जो है उसका मुकाबला शायद ये तहरीक इंसाफ नहीं कर सके, लेकिन मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, सिर्फ यहाँ के लोगों का मसला है। जब उनके आप जमहूरी हुकूक को खत्म करेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, आपको ये अवाम का मसला दिखाई दे रहा है। मुझे आगे बढ़ना होगा। भट्टी साहब, आपकी नज़र में जो स्ट्रेटेजी अपनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाती हुई नजर आ रही है या फिर उनके अगेंस्ट जा रही है एहतजाजी तहरीक? देखिए, पहली बात तो अभी मैं सुबह भी निकला, कल भी निकला, अभी भी आया हूँ ऑफिस से, यानी अपने ऑफिस से आया हूँ आपके ऑफिस में। पूरा इस्लामाबाद सील है, कंटेनरों की भरमार है, जगह जगह पुलिस, रेंजर, दफ़ा 144 और लाहौर और इस्लामाबाद फ़ौज के हवाले। इस्लामाबाद चारों तरफ से बंद है, मोटरवे तक खोदी गई, मोर्चे बन गए, जंग का माहौल, जंग का समा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी पहले इस तरह इस्लामाबाद को नहीं देखा। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्लेइंग फील्ड ले ली गई, सियासी स्पेस ले ली गई, पार्टी तोड़ दी गई, रिकॉर्ड मन घड़त मुकदमे, रिकॉर्ड फेंटियाँ, रिकॉर्ड किस्म के आंसू गैस शैलें, रिकॉर्ड क्रैकडाउन, चादर चार दीवारी के पामालियाँ रिकॉर्ड साज, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रिकॉर्ड साज, बल्ला छीन लिया, मैंडेट छीन लिया और इलेक्शन डाका मारा, मखसूस नशिस्तें छीन लीं, और फिर ऊपर से आप इनकी शोला बयानियाँ सुने। इन हुकूमतों के कहते हैं दिल बड़े होते हैं, हुकूमतें कहती हैं बहरान टालती हैं। हुकूमत क्या कर रही है? ये है वो इंतशारी टोला, ये है वो दहशतगर्द जमात, ये है वो मुल्क दुश्मन, ये हैं वो यहूदी एजेंट। एक बयान को पकड़ा, भारत नवाज बना दिया। एक आर्टिकल को पकड़ा, किसी इस्राएली अखबार में छपा था, ओए होए होए हामी हो गए। लेकिन आपकी नज़र में भट्टी साहब जो टाइमिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की टाइमिंग, ये आपको दुरुस्त दिखाई दे रही है? मुझे बात कर लेने दीजिएगा, एक मिनट बात कर लीजिएगा, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, बात कर लीजिएगा। फिर ये है कि इस पर आर्टिकल 6 लगाओ, बगावत का मुकदमा करो, पार्टी पर पाबंदी लगाओ, इंतकाम और बुग्स भरी कानून साजियाँ। और अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप सामने रखें और इस पर हम मजम्मतें करते रहेंगे, ये जाली हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि आपको दहशतगर्दी का चैलेंज है, हालात ये हैं कि आप KP और बलूचिस्तान में बहुत बदतरीन हालात हैं, हालात ये है कि मईशत इस वक्त एक कि संभल रही है, बेहतर हो रही है, पटड़ी पर आ रही है। हालात ये हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से पहले भी दरख्वास्त की थी और अब भी की है कि ये वक्त इhtजाज का नहीं है, प्लीज़ कुछ दिन के लिए शंघाई कॉन्फ्रेंस तक इhtजाज मुलतवी करें और उसके बाद अपना इhtजाज आप जारी रख सकते हैं। और हुकूमत से है कि वो किसी एडवेंचर से बाज आ जाए, बाज आए, गवर्नर राज, एमरजेंसी का निफाज या आइनी तरमीम, ये जो सोन हलवे वाली लेके फिर रहे हैं आइनी तरमीम, इससे बाज आ जाएं। और अब सुना जा रहा है 8 से 10 अक्टूबर के दरमियान आइनी तरमीम पास करवाई जाने की कोशिश की जाएगी। ये ना करें, उसके बाद कर लें। उसके बाद भी 10-12 दिन है, काजी फायज ईसा साहब मौजूद हैं, आप कर सकते हैं उसके बाद भी, शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद। और अभी जो PTI सड़कों पर है, कभी इसका आपने सोचा है कि क्यों सड़कों पर है, क्यों इhtजाज कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि आपने 15 महीने इसको जलसों की इजाज़त ना दी और 2 जलसे करने दिए, और वो भी बकर मंडियों में बदबूदार जगहों पर जहाँ खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। मैं एहतजाज की टाइमिंग पे बात कर रही हूँ, वो आप भी कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन आपने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया उसका इदराक सिर्फ हुकूमत को ही होना ज़रूरी है। अपोजिशन का फ़र्ज़ नहीं है कि अगर मुल्क की हालात इस तरह के हैं तो मिल बैठ कर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। और जब इतनी बड़ी सिफारती एक एक्टिविटी हो रही है इस्लामाबाद में, उस मौके पर ऐसा जो घर की लड़ाई है वो बाहर वालों को ना दिखाई जाए। गालिबन आपने सुना ही नहीं है, या आप उस वक्त मौजूद नहीं थी, या आपका ज़हन मौजूद नहीं था। मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद जो आप तहरीक इंसाफ के हक में बात कर रहे हैं उस पर मैंने ये सवाल उठाया।
حق اور مخالفت کی بات نہیں ہے، حق اور بات مخالفت شروع ہی ادھر سے کیا تھا. آپ اس وقت میرے خیال سے توجہ نہیں دی. شروع اسی سے کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان سے درخواست کی تھی کہ یہ احتجاج کا وقت نہیں ہے. لیکن جب حکومت کیا ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے چلو جعلی صحیح، لیکن حکومت کیا ہوتی ہے، بڑے دل کرتی ہے، اس نے ملک چلانا ہوتا ہے. آپ دیکھیے عمران خان دور میں 70 انہوں نے 50 سے 60 جلسے کیے. مولانا صاحب کا لانگ مارچ اور دھرنا اسلام آباد میں ہوا. کانپے ٹانگ جانے والا بلاول بھٹو کا لانگ مارچ ڈی چوک پر آیا. کیا ہوا؟ کبھی ایسی مذہق خیز قانون سازیاں یا ایسی مذہق خیز قسم کی پابندیاں لگیں؟ کبھی اس طرح کے دہشت گردی کے پرچے کیے ان جلسوں پر؟ تو حکومت کا کام ہوتا ہے دل بڑا کرنا، اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس وقت سمجھنا، ملک کا سوچنا، قوم کا سوچنا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ نفرت اور تقسیم کا راج ہے، نفرت اور تقسیم راج کر رہی ہے، اور پیچھے بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں جن کو حل نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں ابھی تک ٹریبیونلز نہیں بنے دھاندلی والے، اور آپ دیکھیں قانون سازیاں ان کی کیا دیکھیں، نیب ترمیم آرڈیننس دیکھ لیں، الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس، الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس، اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس، اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. کیا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی کو ایسے موقع پر احتجاج کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے جے شنکر کے حوالے سے بیرسٹر سیف کے بیان پر بہت چرچا ہو رہی ہے، اسی پر ہم نے بھی بات کرنی ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایس سی او سی اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے، اور اس پر بیرسٹر سیف کا بیان اور اس پر بیرسٹر گوہر کا کہنا کہ ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بیرسٹر سیف نے جو بھی بات کی، پارٹی اس کی تردید کر رہی ہے، کیا ایسا بیان دینا اس کا کوئی جواز بنتا تھا؟ دیکھیں بیان تو تھا ان کا بڑا خطرناک، اور اگر ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا گیا ہے تو وہ اس کی تردید کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ان کی پارٹی کے خود عمران خان صاحب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل کا رد عمل بھی ہے، وہ تو اس بیان کو واہیات قرار دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک پاکستان کی قومی جماعت ہے، اور ہمیں اپنے مفادات کا پاس ہے، اور ہندوستان کے کسی وزیر کو آ کر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. بات یہ کہ ہم جے شنکر کو کہہ رہے ہیں ذرا جن کو آپ اپنے احتجاج کی دعوت دے رہے ہیں ذرا ان کے ملک پہ بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، وہاں پر انہوں نے اقلیتوں کا جیرا جیرن کیا ہوا ہے. انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے یا فلسطین میں ہو رہی ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، اور بھارت کا اصل چہرہ یہ ہے کہ وہاں کا پرائم منسٹر ایک وقت تھا کہ امریکہ نے بھی، کینیڈا نے بھی، برطانیہ نے بھی، سب نے اس کو بلیک لسٹ کر رکھا تھا. تو بات یہ کہ اس حوالے سے جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے ایک رد عمل ہے کہ آپ جے شنکر کو دعوت دے رہے ہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا محفوظ رکھے اس وقت سے میری غیرت کو کہ دشمن بھی ترس کھا کر تیرا غم خوار ہو جائے. واہ. زاہد حسین صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اسلام آباد میں سفارتی لحاظ سے، جے شنکر صاحب کا پاکستان آنا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس کے لیے آپ کو کتنا بہتر لگ رہا ان کا یہاں آنا؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ کہتا ہوں، جو آپ نے کہا تھا کہ وہ ٹائمنگ کی بات کی تھی، تھوڑا سا اس پہ میں بات کرتا ہوں. ٹائمنگ ٹھیک ہے، ایسی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ملک کے اندر کوئی اتنی بڑی ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، ایک بین الاقوامی ایونٹ، تو اس میں ساری جماعتوں کو اس میں ایک حد تک تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات حکومت میں بھی صادق آتی ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ اسی عرصے میں تمام جو ایک متنازع ایک جوڈیشل ریفارم کی بات آ رہی ہے جس سے پورا اسٹرکچر آپ ختم کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی کرنا ضروری ہے؟ کیا اس سے اطمینانی پیدا نہیں ہوتی ہے؟ دوسری بات آ جائیے اس پہ، یہ بہت ہی فروئی چیز ہے. پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی خرابی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو، ایک فرد دوسرے فرد کو، ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو ایک ہمیشہ الزام دیتا ہے. کوئی یہودی ایجنٹ بنا دیتا ہے، کوئی ہندوستانی ایجنٹ بنا دیتا ہے. ایک بیان اگر فرض کیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بیان ایک فرد کی طرف سے آیا ہے تو مطلب ہے کہ کیا وہ ہم اس کی بنیاد پہ تمام لیڈرشپ کو اس کو مورد الزام چڑھا دیں؟ یہی بات دیکھیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. ہماری سیاست کا ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ
آپ مسائل پہ بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہیں جو کہ ہونی چاہیے. آج جو ہے پہلے کوئی ہمیشہ کیا ہے، اب یہ پچھلے دنوں سے وہی خبر آ رہی ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ بھی ہیں عمران خان. جو کچھ بھی ہے ان کے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس قسم کے الزامات لگانا بند کریں. ٹھیک دوسری ہے. بات یہ الزامات ہے ہمارے ماضی کے لیڈروں میں بھی ہوا، ہم نے ہر لیڈر کو غدار قرار دیا اور یہ ختم ہونا چاہیے. یہ طریقہ کار، کون سا ایسا لیڈر ہے پاکستان کا جس کو ہم نے غدار قرار نہیں دیا؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے. یقیناً اس بیان کو تحریک انصاف کی پارٹی کا پالیسی بیان نہیں کہا جا سکتا رسول بخش رئی صاحب، لیکن مشیر اطلاعات کا اس قسم کا بیان دینا، کیا آپ اس کو غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں کہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کی بے تکی بات انہوں نے کی ہے، دنیا میں کہیں اور کی جاتی تو بالکل وہ اس کو مکمل طور پر اگنور کرتے، لیکن ہمارے ہاں یہ خبر بن گئی ہے. اور یہ ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک کے وزیر خارجہ کو کسی سیاسی جلسے میں بلایا جائے، اور خصوصی طور پر ایک احتجاجی سیاست کے جلسے میں، اور وہ آ بھی جائیں، کیونکہ یہ سفارتی آداب ہیں، ان کی اپنی حدود و قیود ہیں، ان کے مطابق انہیں چلنا پڑتا ہے. انہیں کانفرنسز میں بلایا جاتا ہے، سیمینارز میں بلایا جاتا ہے، آپ جیسے پروگراموں میں بھی بلایا جاتا ہے، لیکن سیاسی جلسوں میں یہ کہاں پاکستان میں یا دنیا میں، اور خصوصی طور پہ پاکستان میں، کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں اتنا کشیدگی اور تناؤ اور نفرت آمیزی ہے، اس میں کیسے کسی وزیر خارجہ کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ دعوت تو گئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے اخبار دیکھنے کی میں نے کوشش کی ہے، تو جو بھی میرے سامنے آیا ہے اس کے اوپر ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ کیا جے شنکر کو تحریک انصاف یا پاکستان کی طرف سے ایک سیاسی جلسے میں تقریر کرنے کی اجازت یا شرکت کرنے کی اجازت نامہ یا دعوت نامہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے. تو یہ باتیں جو اس طرح کی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو جن پروگراموں میں ان کو بلایا جاتا ہے وہاں کافی زیادہ پلائی جاتی ہے یا کافی میں کسی چیز کی آمیزش ہوتی ہے. ایسی باتیں تو کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، اگر ان کی طرف سے دیا بھی گیا تو اس بیان کو اگنور کرنا چاہیے تھا، ہیڈ لائنز میں نہیں آنا چاہیے تھا. ارشاد بھٹی صاحب، پارٹی کی طرف سے وضاحت آئی ہے اس بیان پر، کس حد تک تسلی بخش ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ پارٹی نے بھی وضاحت کر دی، اور میں حیران ہوں کہ ہم نے سوال بھی رکھ لیا. ایک بونگی ماری ہے انہوں نے، ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے. نہ یہ دعوت ہے، نہ جے شنکر نے آنا ہے، نہ ایسا ہونا ہے، نہ ایسا کبھی ہوا ہے. اس بونگی پر جو بونگیاں ماری جا رہی ہیں وہ بھی لاجواب ہیں، اور ایک غیر ذمہ دارانہ بیان پر جو غیر ذمہ دارانہ بیان بازیاں اور شعلہ افشانیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی سلام. اور دکھ اور تکلیف تب ہوتا ہے جب عرفان صدیقی جی صاحب جیسے اہل علم، اہل دانش اس لا یعنی بے معنی اور فضول بحث کا حصہ بن جائیں. اب مجھے بتائیں، یہ مسلم لیگ نون والے یہ کیا کیا نہیں بھگت چکے؟ ڈان لیکس یہ بھگت چکے، ممبئی بیان دہشت گردی والا بیان یہ بھگت چکے، اور بھارت سے دوستی کے بیان دے کر یہ اس کی قیمت چکا چکے. یہ کل تک بلاول بھٹو صاحب جو تھے مودی کا یار کہتے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کو، اور کل تک جو تھے یہ زرداری صاحب گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان کہتے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کو. تو خدا کے لیے یہ کافروں والی فیکٹریاں، یہ غداروں والی فیکٹریاں بند کریں. ٹھیک ہے، کوئی غدار نہیں ہے، سب کے سب قابل احترام ہیں. اور اس آخری بات، یہی ساری سستی سیاست بھارت میں بھی ہوتی ہے. نریندر مودی، وہ راول گاندھی نے ایک بیان دیا، نریندر مودی نے کہا جا پاکستان، تو پاکستان نواز ہے. تو چونکہ یہ جعلی حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ آگ جلتی رہے، ہم تیل ڈالتے رہیں اور ساڑھی دبئی لگی رہے، تو یہی ہے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس قسم کی سیاست سے نہ چاہیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے. ویسے تو سیاسی جماعتیں ابھی تک ہمیں ایک میز پر بیٹھی دکھائی نہیں دیں کسی بھی معاملے پر، لیکن فلسطین کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں ملکی سیاست پر، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی. یوم یکجہتی کشمیر منانے کا فیصلہ ہوا. اس سلسلے میں 7 اکتوبر کو آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی گئی ہے. سلمان صاحب، اس آل پارٹیز کانفرنس کی نتیجہ خیزی
क्या देख रहे हैं आप, और यहाँ पीटीआई को भी मदऊ किया जाएगा? देखें कराची से लेकर खैबर तक अगर किसी एक बात पे इत्तेफाक राय है तो पाकिस्तानी जो हैं ये इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म, जबर, बर्बरियत, इस पे लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है। और जमात इस्लामी का ये इनिशिएटिव था। जमात इस्लामी ने इस सिलसिले का आगाज़ ही पीटीआई की लीडरशिप से किया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर उनसे मिले, उन्होंने इसकी तायद की, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, दीगर पार्टियों से रब्ता हुआ, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये एहतमाम किया कि जमात इस्लामी की लीडरशिप को लेके प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए। और देखें, एक क्रेडिट मैं उनको ज़रूर देता हूँ कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफार्म पे, जनरल असम्बली पे, जो इसराइल का एक शर्मनाक, अफसोसनाक और मकरूह चेहरा है जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के हवाले से, उसे उन्होंने बेनकाब किया। इसको सब एप्रिशिएट भी करें, लेकिन इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई आएगी, और क्या यहाँ मामला सिर्फ गजा तक महदूद रहेंगे? पीटीआई को भी मदऊ किया जाएगा। ये पीटीआई पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल फोर्स है, मदऊ किया जाएगा, उन्हें जाना चाहिए। अब वो जाएंगे या नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर पूछा जाए तो ये इशू ऐसा है जिस पे कोई तनाज़ा नहीं है, तो लिहाजा उन्हें जाना ज़रूर चाहिए। अब देखना ये है कि अगर फ़लस्तीन के इशू पे भी कोई पाकिस्तान के अंदर तफरीक है। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन काज पे अगर हमारे दरमियान इत्तफाक राय होता है तो ये इत्तफाक राय कौमी इशूज़ पे क्यों नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात है, तो बैठना चाहिए। अगर देखें ना, बैठता वही है जिसका कोई केस होता है। मैं यही जानना चाह रही हूँ, मेरा अगला सवाल भी यही है। जाहिद हुसैन साहब, एपीसी में बात सिर्फ गजा के इशू तक महदूद रहेगी या कोई सियासी मामलात भी डिस्कस हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो सही है कि ऐसा मसला है फ़लस्तीन का, और जो वाक़यात हो रहे हैं, जो इज़राइली जारियत के मसले पे, मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, बल्कि बहुत, अगर देखा जाए दुनिया में अक्सरियत लोगों की जो है वो इसके खिलाफ है जो इजराइल की कार्रवाई है। मेरा ख्याल ये है कि अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो है सारी सियासी पार्टियां मिलके कोई एक अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। देखें, इसमें सिर्फ यही हो सकता है कि एहतजाज करवाया जा सकता है, अपने जो है एक आवाज़ बताई जा सकती है, ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तानी कौम इस पे मुतहद है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि इसी उस पे, और मेरा ख्याल ये कि पीटीआई को जाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि वो इनकार करेंगे इस मसले पे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे या इस मीटिंग के अंदर और मसले भी डिस्कस होंगे, मेरा ख्याल नहीं, वो नहीं होंगे। ना गवर्नमेंट की ख्वाहिश होगी, ना ही जो है इस वक्त पीटीआई इस वक्त करेगी। क्योंकि एक और बात भी आती है, अगर करना है, अगर इन सियासी मसाइल पे बात करनी है तो हुकूमत को बहुत पहले करनी चाहिए थी। और वो अगर देखें कि और वो मसाइल पर बात करें, ये इल्ज़ाम तराशी नहीं करें, तो शायद कुछ आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसको मिक्स करना चाहिए इन दो चीज़ों को। ठीक है, आपको लगता है कि कोई सियासी महाज पर पेशरफ्त आपको नज़र नहीं आ रही है इस एपीसी में, सिर्फ गजा के हवाले से बात हो सकती है। रसूल बख्श रईस साहब, इस एपीसी के ज़रिए हम क्या पैगाम दे सकते हैं, और कितनी नतीजा खीज़ी आपको नज़र आ रही है इस एपीसी की? मेरा ख्याल ये है कि इस पैगाम की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया पर और पाकिस्तान के अवाम में रहेगी, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम में और सियासी जमातों में फ़लस्तीन के इशू पर इत्तेफाक राय पाया जाता है। असल बात तो यह है कि हम इस वक्त जो वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं, हालात हैं, उस पर किस हद तक मस्बत तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। 67 की जंग थी और 1973 की जंग थी अरबों की और इज़राइल की, उसमें हमने एक किरदार अदा किया था। बाद में भी हम किरदार अदा करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से हम एक एटमी ताकत होने के बावजूद आज कुछ भी नहीं कर सकते। न सिर्फ गज़ा को तबाह किया गया है, अब मगरबी किनारे में वहाँ पे हमले हो रहे हैं। अब लबनान उनकी ज़द में है, और एक चीज़ ध्यान में रखें कि ईरान की तरफ उनकी नज़रें जो है वो कोई अच्छी नहीं है, और वो तैयारी कर रहे हैं एक भरपूर हमले की, और वहाँ पे अमेरिका के फोर्सेस भी पहुँच चुकी हैं। और कल या परसों अमेरिका के बमबार तैयारों ने यमन में हौसियों पर हमले किए हैं। तो जंग का दायरा वसी होता जा रहा है कि हम अपने आप को, पहली तो बात यह है कि हम अपने आप को इस फैलती हुई
جنگ کی آگ سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور پھر ایک مثبت طریقے سے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. سوچنے کی بات تو یہ ہے، ایک اچھا اعلامیہ، تقریریں اور جذباتی باتیں کہ ہم آپ کے صدمے میں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، یہ تو ہم شریک ہوتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس پہ آپ نے سوال اٹھایا کہ ہم کس طرح سے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ کی نظر میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار گنجی نائے گی کیا، نچوڑے گی کیا. غزہ کھنڈر، غزہ قبرستان، ہزاروں شہید، ہزاروں معذور، لاکھوں بے گھر، اسرائیلی ظلم لبنان، یمن اور ایران تک جا پہنچا. ہماری حکومت نے چند ڈری چند سہمی مذمتیں کی اور ہمدردیاں کی، اور آج ہم آل پارٹیز کانفرنس بلا کر بیٹھ گئے ہیں. ہم امریکی غلام، ہم IMF کے غلام، ہم ابھی تک ایران گیس پائپ لائن نہیں بچھا سکے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہم امریکہ کی ناراضگی مول لے کر اس پہ غزہ پہ بات کریں گے. اور آل پارٹیز کانفرنس ہو بھی جاتی ہے تو کیا عالمی سطح پر ہماری کوئی اپنی بات ہے، کوئی اپنی حیثیت ہے، اور ہم کوئی اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی بات منوا سکیں؟ ہم مقبوضہ کشمیر پر اپنا سچا سودا نہیں بیچ سکے، ہم نے فلسطین پر کیا کرنا ہے؟ جن کے ہاتھ میں کشکول ہو، جس کی پہچان ہو کہ سب سے زیادہ بھکاری ہم پروڈیوس کرتے ہیں، اور جس کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہوں، اور جس کی نہ کوئی خارجہ پالیسی ہو، نہ کوئی عالمی اہمیت ہو، اس نے آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے. یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، اور یہ ایک فضول مشق ہے اور ایک بے مقصد بیٹھک ہے جس کا فلسطینیوں کو اور غزہ کو ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور نہ کسی نے دنیا میں ہم سے سننا ہے، نہ کسی نے ہماری کوئی حیثیت دینی. اپنے پہلے حالات ٹھیک کریں، اپنے پہلے گھر ٹھیک کریں. آپ آپس میں ہاتھ ملانے کے جوگے نہیں ہیں، آپس میں بات چیت کے روادار نہیں ہیں، کٹی کر کے بیٹھے ہیں، لڑائیاں لڑ رہے ہیں، نفرت اور تقسیم ہے. آپ غزہ کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو یہ ایک فضول مشق دکھائی دے رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فلسطینیوں کو، لیکن کوئی ہمارا اپنا بھلا ہو جائے گا کہ ایک جگہ جب یہ لوگ مل بیٹھیں گے تو کوئی بات چیت، کوئی سیدھا راستہ ملک کی سیاسی صورتحال کے لیے نکل آئے گا؟ ہمارا بھلا تب ہوگا جب یہ اوپر والے بونے جو ہیں، جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ ان سے ہماری جان چھوٹے گی. تو یہ جو 30 40 سال قبروں میں ان کی ٹانگیں ہیں اور جان ہی نہیں چھوڑ رہے، بیماریوں کے گھر ہیں اور جان ہی نہیں چھوڑ رہے. یہ ان ایک خاص ایک جن جپھا ہے 5% ایلیٹ کلاس کا، اور 4 جماعتیں اور 10 بندے جس نے اس پورے ملک کو یرغمال بنایا. ان سے جان چھڑوائیں تو ہمارا بھلا ہوگا. ان کے ہوتے ہوئے اپنا گھر ٹھیک نہیں، ہم نے غزہ کا کیا کرنا ہے؟ یہ مقبوضہ کشمیر نہیں بنا دیا آپ نے اسلام آباد کو. یہ جو ماریں پڑ رہی ہیں، یہ پھینٹیاں لگا رہے ہیں، اور یہ انسانی حقوق، یہ چادر 4 دیواری، آپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور اپنا گھر سیدھا کر لو، اپنی اوقات کر لو. آپ کا تو ہر بندے سے، ایک اسرائیل اور بھارت کے علاوہ ہر بندے سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے. وہاں حالات بہتر ہوتے ہیں، ہم اسرائیل سے بھی قرضہ لے لیتے ہیں. یعنی آپ کو بہتری کی کوئی امید نظر. کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.